اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو ہے تعارف قرآن دیکھا تھا۔ اب ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے قرآن کریم کی حفاظت، تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: پوائنٹ نمبر 1، وعدہ خداوندی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، حفاظ قرآن کریم۔ حفاظ قرآن کریم، قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی یاد کیا جانا شروع کر دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اور امہات المومنین ان میں شامل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، قرآن کریم کو لکھ کر محفوظ کیا گیا۔ قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا اور صحابہ کرام ان آیات کو یاد کر کے محفوظ کر لیتے۔ پوائنٹ نمبر 4، قرآن کریم کو لکھنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی لکھنے والوں کو بلا کر قرآن لکھوا لیتے اور اس کے بعد مسجد نبوی میں مخصوص جگہ پر ان نسخوں کو رکھ دیا جاتا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں سے ان آیات کو اپنے پاس نقل کر لیتے۔ پوائنٹ نمبر 5، حفاظت قرآن کے 3 زمانے۔ حفاظت قرآن کے 3 زمانے ہیں، جن میں سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے۔ پہلا زمانہ، قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کاتبان وحی کے ذریعے قرآن کو لکھوا دیتے اور اس کو محفوظ فرما لیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن کی آیات اور صورتوں کی ترتیب بھی صحابہ اکرام کو بتا دی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان آیات کو اپنے پاس لکھ لیتے تھے اور زبانی یاد کر لیتے تھے اور نمازوں میں ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دوسرا زمانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قرآن کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے قرآن کے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق ایک جگہ محفوظ کر دیا۔ تیسرا زمانہ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن کریم کی متعدد نقول تیار کروائیں اور قرآن پاک کو ایک قرات پر جمع فرمایا۔ پوائنٹ نمبر 6، قرآن کریم آج کے دور میں۔ قرآن کریم کو نازل ہوئے تقریباً 1400 سال ہونے کو ہیں، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی قرآن کریم کی ایک آیت، زبر، زیر، پیش یا ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ یہ آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جس میں جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی قرآن پاک کو یاد کیا جانا شروع ہو گیا، بلکہ اس سے بھی پہلے چلیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، جس کا میں نے یہاں یہ ترجمہ بھی بتا دیا کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہاں ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور پچھلے جو ہے کویشچن میں نے آپ کو ایک آنسر میں لکھوایا تھا نا قرآن پاک کے مختلف نام، جس میں ذکر بھی تھا کہ قرآن پاک کا ایک نام الذکر بھی ہے، تو وہ بھی یہاں آ گیا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا، مطلب یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ پھر جب یہ دنیا میں نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پہلے تو آسمانوں پہ تھا نا، اور آسمانوں سے جب اس کی جو نزول وہ دنیا پہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو یہ کیا کہ لکھوانا شروع کر دیا۔ کاتبان وحی کو لکھنے والے، یہاں ہے نا یہ کاتبان وحی،
ان کے ذریعے قرآن کو لکھ لیا جاتا تھا اور اس کو محفوظ کر لیا جاتا تھا. پھر کیا ہوتا تھا کہ جس کو چاہیے ہوتا تھا، صحابی ہو، کوئی صحابیہ ہو، یا کوئی بھی مسلمان جس کو یہ چاہیے، وہ مسجد نبوی میں ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں سے وہ لوگ جا کے وہ قرآن پاک کا وہ حصہ لے لیتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے یا اپنے پاس کاپی کر لیتے تھے. تو اس طرح آہستہ آہستہ ریٹن فارم میں قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ ہونا شروع ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت قرآن پاک مکمل کیونکہ نازل تو ہو چکا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پراپر اس کی ترتیب سیکوینس کیا ہوگا وہ بتا دیا تھا. اور وہ سارا قرآن پاک جو ہے ریٹن فارم میں مسجد نبوی میں ایک جگہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا بھی یہاں زمانے آ رہے ہیں نا، تو پہلا زمانہ نبی پاک کا ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کو لکھ کر محفوظ کر لیا. اب دوسرا زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہے کہ انہوں نے بھی قرآن پاک کو جمع کیا اور اس کی تمام اجزاء، اس کی جتنی بھی کاپیز، جو بھی چیزیں تھیں، ان کو جو ہے وہ ایک جگہ رکھ لیا اور ان کو جو ہے وہ سیو کر لیا. اب حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو بیچ میں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کا بھی دور تھا، 10 سال کی حکومت. تو اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تھا اور اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہو گئی تھی. تو حضرت عثمان غنی نے یہ کیا کہ اس کو جو ہے وہ ایک قرات پر، کیونکہ عرب کے اندر بھی نا ایکسنٹس ہوتے ہیں، مختلف ایکسنٹ میں عربک بولی جاتی ہے. تو حضرت عثمان غنی نے ایک ایکسنٹ جو ہے وہ قرآن پاک کا رکھا، اور وہ قریشی مکہ کا جو ایکسنٹ تھا، جو نبی پاک جس انداز میں قرآن پاک پڑھتے تھے وہ اسٹائل، ٹھیک ہے، وہ ایکسنٹ. تو آج ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ وہی سیم وے ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت خود فرمائی تھی. تو 3 زمانے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا زمانہ، حضرت ابو بکر صدیق کا، نمبر 3 جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے. تو اس طرح قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا اور اس کی مختلف کاپیز جو ہے حضرت عثمان نے بنا کے مختلف جو ہے وہ اپنی کنٹری میں، جو اس وقت کیونکہ اسلام ہی جو ہے ہر طرف پھیل رہا تھا، تو ہر طرف انہوں نے اپنے جہاں بھی اسلامی حکومت تھی انہوں نے یہ بھیجی، اور وہاں کے لوگوں نے پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے اپنے قرآن پاک جو ہے وہ کاپی کیے اور لکھنا ہے اور یاد کرنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اور یہ آخر میں کہ آج 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، پیریڈ 1400 ایئر سے زیادہ ہو گئے، لیکن اس میں ایک لفظ کی چینج نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اپنے اوریجنل فارم میں رہے گا، اس میں کسی زبر، زیر، پیش، ایون کہ ایک ڈاٹ کی بھی جو ہے نا وہ اضافہ یا کمی کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہے. یہ ہم ہمارا اس پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ قیامت تک ایسے ہی محفوظ رہے گا، اس میں کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارا آج دوسرا کویسچن پورا ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو کویسچن نمبر 3 جو ہے وہ میں